ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کھولنے پر پوری دنیا میں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اس پر بڑے خوش ہیں۔ ادھر آبنائے ہرمز کھلی ہے، پوری دنیا میں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بتایا کہ صدر ٹرمپ بھی اس پر بے شمار خوش ہیں، لیکن ان کی طرف سے اس اعلان کے بعد کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے گی اور جب تک جنگ بندی جاری ہے آبنائے ہرمز اسی طرح سے کھلی رہے گی، یہ ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا، لیکن امریکہ نے اس میں بھی مہنگنیاں ڈال دی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری طرف سے جس طرح پہلے ناکہ بندی کی گئی تھی اسی طرح سے ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ظاہر ہے اس پر ایران کا بھی شدید رد عمل آنا ہے، اور ادھر ٹرمپ کی طرف سے نیٹو کو ایک مرتبہ پھر لتاڑا گیا ہے، بلکہ نیٹو کی ایک مرتبہ پھر کتے کھانی کر دی گئی ہے۔ نیٹو کی طرف سے صدر ٹرمپ سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے، ہماری کوئی خدمت کی ضرورت ہو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اس پر ٹرمپ نے کہا کہ آپ تو کاغذی شیر ہو اور اس معاملے سے دور رہو، آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی ان کو وہ کاغذی شیر کہہ چکے ہیں۔ اب تو صدر ٹرمپ نے نیٹو کو بیکار بھی قرار دے دیا۔ کچھ لوگوں کے لیے فیلڈ مارشل کی تعریف پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس پر بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے مزید ان کی تعریف کی گئی ہے اور ان کی گڈی کو مزید چڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہباز شریف کو بھی تھوڑی سی بونس میں تعریف مل گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، امریکہ اور ایران کے مابین بہت سے معاملات فیلڈ مارشل کی طرف سے طے کرائے گئے ہیں۔ وہ ایران کے دورے پر گئے، ایران کا دورہ بھی کامیاب رہا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کے اعمال پر وہ اس دورے پر گئے تھے اور دراصل وہ امریکہ کی طرف سے ہی ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل کی تعریف کی گئی ہے، جیسے کہا کہ ان کی گڈی کو مزید اوپر چڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہباز شریف کی بھی انہوں نے تھوڑی سی تعریف کی ہے۔ دراصل سارے معاملے میں فیلڈ مارشل ہی آگے رہے، ان کی طرف سے ہی، ان کی کوششوں سے ہی ایران اور امریکہ کے مابین یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند روز میں صدر ٹرمپ پاکستان آئیں اور معاہدے پر باقاعدہ دستخط بھی کریں۔ صدر ٹرمپ ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف ایران کو مکھن بھی لگاتے ہیں، یہی ان کی عادت ہے، جیسا کہ ان کی طرف سے نیتن یاہو کے حوالے سے کہا جاتا ہے اور ان کی طرف سے جس طرح سے لبنان کے صدر کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ میری انتہائی زیادہ مفید بات ہوئی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے مابین سیز فائر ہوا ہے، 10 روز کے لیے ہوا ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا، میں نے لبنان کے نہایت معزز صدر جوزف اون اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ انتہائی شاندار گفتگو کی ہے۔ یہ وہ صدر ہیں، اون صدر ہیں وہی لبنان کے جن پر یاہو کی طرف سے ان کے ملک پر تباہ کن حملے کیے گئے اور یہ سارا کچھ امریکہ کے ایما پر ہی ہوتا رہا۔ ان کے بارے میں بھی اب یہ کہتے ہیں کہ صدر جوزف نہایت ہی معزز صدر ہیں۔ ایران کے حوالے سے بھی دھمکیاں تو ساری دنیا نے دیکھی ہیں، سنی ہے، کہ اس طرح سے ایران کو دھمکاتے رہے، لیکن آج ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے بارے میں کیا کہا گیا۔ ان کے سوشل میڈیا پر یہ بیان جاری ہوا ہے۔ وہ سوشل میڈیا یہ والا ایکس کو کم استعمال کرتے ہیں، لیکن سوشل ٹروتھ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی پر ان کی طرف سے یہ بیان آیا۔ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان اس موقع پر کیا گیا جب فیلڈ مارشل ایران میں موجود تھے اور ایرانی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ اعلان عباس اراغچی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے آبنائے ہرمز کھولنے پر کہا گیا، شکریہ پاکستان، شکریہ فیلڈ مارشل اور شکریہ وزیر اعظم شہباز شریف۔ ایک روز قبل وہ فیلڈ مارشل کو فینٹاسٹک مین بھی قرار دے چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ آج پوری دنیا کے لیے ایک شاندار دن ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کبھی بند نہ کرنے پر رضامند ہو گیا ہے اور اس نے امریکہ کی مدد سے سمندر سے بارودی سرنگیں ہٹا دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مدد کرنے پر سعودی عرب، UAE، قطر سے بھی اظہار تشکر کیا۔ کویت کا وہ اس لیے بھولے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو شاید یہ بھی رنج ہے کہ شروع میں کویت کی طرف سے امریکہ کے 3 جہاز غلطی سے گرا دیے گئے تھے۔ صدر نے مزید کہا کہ اب جب آبنائے ہرمز کا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو نیٹو کی
کال موصول ہوئی ہے۔ میں نے نیٹو سے کہا کہ اب معاملے سے دور رہیں، ہمیں اب کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت تھی تو وہ صرف کاغذی شعر اور بیکار ثابت ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنی سمندر میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں امریکہ کی مدد سے ہٹا دی ہیں، جس سے بحری راستے محفوظ ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں یہ بھی کہا کہ ایران نے یہ بات مان لی ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کبھی بند نہیں کی جائے گی اور اسے دنیا کے خلاف بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ بھی اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یہ آبی گزرگاہ ہمیشہ کھلی رہے۔ اپنی ایک اور پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تمام جوہری ملبہ امریکہ خود حاصل کرے گا اور اس کے بدلے کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا۔ گویا ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یورینیم سارے کا سارا وہاں سے اٹھا کر امریکہ لے جایا جائے گا۔ ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگاس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران بہت پیارا ملک ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف مکھن بھی لگاتے ہیں، اور یہ مکھن لگانے والی ہی بات ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بھی رکھا کہ لبنان کے صدر کے بارے میں پہلے وہ کیا کہتے تھے اور آج ان کی طرف سے کس طرح سے ان کو معزز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایران کے حوالے سے وہ کیا کہتے رہے ہیں۔ اب ایران کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہایت ہی پیارا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے میں جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جوہری پروگرام کی وجہ سے یہ کرنا پڑی۔ بچے کو کہتا ہے کہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی شرارتوں کی وجہ سے مجھے یہ کچھ کرنا پڑا ہے۔ یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہونی چاہیے اور یہ جنگ اچھے طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایران سے جنگ 2 ماہ میں ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران میں بہت جلد فتح ملنے جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ کبھی وہ کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس کے 2 لمحے کے بعد اسی کی تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس سے متضاد بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف پاسداران انقلاب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے دوران بھی ملک کی مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں۔ جنگ بندی کو میدان جنگ کی خاموشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کی خاموشی کے دوران ہم نے انگلی ٹریگر پر رکھی ہوئی ہے اور اس صورتحال میں بھی مکمل طور پر چوکنا ہے۔ امریکی میڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران کے $20 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ بدلے میں ایران کو افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں امریکہ $6 ارب خوراک ادویات کی خریداری کے لیے جاری کرنے کو تیار تھا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ایران نے 27 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو امریکہ نے مسترد کر دیا۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران اپنا تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کرے، جو ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران نے ملک کے اندر ہی یورینیم کم افزودہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جبکہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایران آمادہ ہو گیا ہے سارا کا سارا یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر۔ امریکی میڈیا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کا اگلا مرحلہ اتوار کو شروع ہوگا۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ اگر ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو ایران بھی جوابی اقدامات کرے گا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہماری طرف سے ناکہ بندی جاری رہے گی۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی اجازت ایران سے پہلے طے شدہ راستے پر دی جائے گی۔ ایران آبنائے ہرمز کا محافظ ہے اور ضرورت پڑنے پر نرمی کا مظاہرہ کرے گا۔ ترجمان نے افزودہ یورینیم کی امریکہ منتقلی سے متعلق ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنے پر اتفاق نہیں کیا گیا۔ افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح ہی مقدس ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر نیا آرڈر نافذ ہوگا۔ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر جہاز سفر کریں گے۔ نیول جہازوں کے گزرنے پر سخت پابندی ہے۔ نیول کمانڈر شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی نہیں اپنے دوستوں کی ناکہ بندی کی ہے۔ ٹرمپ کی باتوں کو کوئی نہیں سنتا۔ قصہ مختصر یہ کہ آبنائے ہرمز کھل گئی، لیکن امریکہ اس میں مینگنیاں ڈال رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ پذیرہ ایران کی بھی کر رہا ہے۔
بہرحال ایسی اونچ نیچ ایسے مواقع پر ہوتی رہتی ہے۔ وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ پوری دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے، ایران کے لیے، سب کے لیے بہتر ہے۔ جنگ بندی ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں گر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی گئی۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ڈیزل کی قیمت تھوڑی سی کم کی گئی ہے، مٹی کے تیل کی قیمت کم کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت کم کرتے ہوئے ان کو غشی شاید پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔